یہ کہانی ہے عمر کی، جس نے دہائیوں تک عراق پر حکومت کی۔ ایک ایسا رہنما جسے کچھ لوگ ہیرو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ظالم ڈکیٹر۔ وہ شخص جس نے طاقت کے لیے اپنے ہی مخالفین کو مٹایا، ایران اور کویت کے خلاف جنگ چھیڑی اور آخرکار دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ سے ٹکرا گیا۔ لیکن کیا صدام حسین واقعی عراق کے لیے اچھے تھے یا ان کا خاتمہ ہی عراق کے زوال کی شروعات تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم صدام حسین کی زندگی، حکومت اور جنگوں اور ان کے انجام پر مکمل روشنی ڈالیں گے۔ ایک ایسی کہانی جو سیاست، طاقت اور خون ریزی سے بھری ہوئی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو الواجہ تکریت عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق عرب قبیلے البیجات سے تھا جو صحرائی بدو کی روایات رکھتا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے دوبارہ شادی کر لی، جس کے بعد صدام کو بچپن میں ہی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کم عمری میں ہی صدام نے اپنے سوتیلے والد کا ظلم و ستم کا سامنا کیا، جس نے ان میں سخت مزاجی پیدا کر دی۔ 1950 کی دہائی میں صدام حسین نے بعثت پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو عرب قوم پرستی اور سوشلسٹ نظریات پر مبنی تھی۔ بعثت پارٹی کا مقصد عراق اور دیگر عرب ممالک کو مغربی تسلط سے آزاد کرنا تھا اور ایک طاقتور عرب قوم کو تشکیل پانا تھا۔ 1959 میں بعثت پارٹی نے عراق کے اس وقت کے صدر عبدالکریم قاسم کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جس میں صدام حسین نے ایک قاتلانہ حملے میں بھی حصہ لیا۔ یہ حملہ ناکام رہا اور صدام حسین مصر فرار ہو گئے، جہاں انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1963 میں بعثت پارٹی نے مختصر طور پر حکومت سنبھالی، لیکن جلد ہی اقتدار سے ہٹا دی گئی۔ 1968 میں بعثت پارٹی نے دوبارہ حکومت حاصل کی اور صدام حسین کو نائب صدر بنا دیا گیا۔ 16 جولائی 1979 کو صدام حسین عراق کے صدر بن گئے، جب انہوں نے احمد حسن الباقر کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے اپنے ممکنہ مخالفین کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر قتل عام شروع کروا دیا۔ بعثت پارٹی کے درجنوں اعلیٰ رہنماؤں کو غداری کے الزام میں پھانسی دی گئی اور جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 1982 میں الدجیل قتل عام میں 148 شیعہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، جو کہ ان کے خلاف چلنے والے مقدمے کی بنیاد بنا۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جس کی وجہ سے شیعہ اکثریتی ایران اور سنی اکثریتوں عراق کے درمیان کشیدگی تھی۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور دونوں ممالک کو شدید نقصان پہنچا۔ 10 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اور عراق کی معیشت کمزور ہو گئی۔ جنگ کے دوران صدام حسین پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور خاص طور پر 1988 الواجہ کے حملے میں۔ 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کویت پر تیل کی قیمتیں کم کرنے کا الزام تھا، جو عراق کی معیشت کے لیے نقصان دہ تھا۔ امریکہ اور اتحادی افواج نے پہلے خلیجی جنگ کا آغاز کیا اور آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے ذریعے عراق کو شکست دی۔ 1991 میں عراق کویت سے نکال دیا گیا اور اس پر سخت عالمی پابندیاں لگا دی گئی۔ عراق میں غربت، بے روزگاری، سیاسی بحران پڑنے لگا۔ 1981 میں شیعہ اور کرد باغیوں نے صدام حسین کے خلاف بغاوت کی، جسے فوجی طاقت سے دبا دیا گیا۔ 1988 میں حلجی پر کیمیائی حملہ کیا گیا، جس میں 5000 سے زائد کرد ہلاک کر دیے گئے۔ صدام حسین پر سیاسی مخالفین کو قتل کرنے، خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے رہے۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ صدام حسین ایٹمی، کیمیائی اور بایولوجیکل ہتھیار بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے صدام پر القاعدہ سے تعلقات کا الزام بھی لگایا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مارچ 2003 میں امریکہ اور اتحادی افواج نے عراق پر حملہ کر دیا۔ 9 اپریل 2003 کو بغداد پر قبضہ کر لیا گیا اور صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 13 دسمبر 2003 کو صدام حسین کو امریکی فوج نے گرفتار کر لیا۔
2005 में इन पर मुकदमा शुरू हुआ जिस में इन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम, कत्लेआम और जंगी जराइम के इल्ज़ामात लगे। 2006 में उन्हें अद्दजेल कत्लेआम केस में सज़ाए मौत सुनाई गई। ईद उल अज़हा के दिन 30 दिसंबर 2006 को उन्हें बगदाद में फांसी दे दी गई। फांसी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ने सज़ाए मौत से पहले मुखालिफिन के नारे लगाते हुए देखा गया। 2006 के बाद इराक में शिया और सुन्नी गिरोहों के दरमियान हाना जंगी शुरू हो गई। दाइश, ISIS जैसे शदीद पसंद गिरोह मजबूत हो गए जो 2014 में इराक के बड़े हिस्से पर काबिज हो गए। क्या सद्दाम हुसैन का खात्मा इराक के लिए बेहतर था? सद्दाम हुसैन एक जालिम डकैतर थे मुखालिफिन की राय में, जिन्होंने हजारों मुखालिफिन को कत्ल करवाया। उनके दौर में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। और हामियों की राय में सद्दाम हुसैन ने इराक को एक मजबूत मुल्क बना दिया था और मगरबी ताकतवरों के खिलाफ खड़े रहे। उनके बाद इराक में बदनामी, करप्शन और दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी और हुक्मरानी एक पेचीदा मौजू है। वो ताकतवर अरब कौम परस्त भी थे और अमर हुक्मरान भी थे। उनके बाद इराक बदतरीन अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया और कई लोग मानते हैं कि अमेरिका की मुदाखलत ने इराक को मज़ीद कमज़ोर बना दिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।